السلام علیکم۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا ناول کا نام ہے دل تیرے نام کیا از قلم ماہی رائٹس۔ صبح کا وقت تھا، مسجد میں اذان کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ فوراً اٹھا، وضو کیا اور مسجد کا رخ کیا۔ نماز پڑھ کر واپس آیا اور تلاوت کرنے لگا۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت آواز کا مالک تھا۔ اس کی تلاوت کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ اس کی امی کچن میں جانے لگیں تو اس کی تلاوت کی آواز سن کر مسکرانے لگیں۔ یہ تو ان کا روز کا معمول تھا۔ وہ ناشتہ اس کی تلاوت سنتے سنتے بناتی۔ اب تو اتنی عادت ہو گئی تھی کہ اگر اس کی تلاوت کی آواز نہ آئے تو لگتا تھا صبح نہیں ہوئی۔ تلاوت ختم کرتے وہ اٹھا اور کام پر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ اس کی امی اور بھابھی کچن میں ناشتہ بنانے میں مصروف تھیں۔ زبیر اٹھ گیا۔ امی جی اٹھ گئے خالہ۔ اچھا تم جاؤ زبیر کو بلا لو۔ امی میں بھی آہل کو دیکھتی ہوں، پھر ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جی خالہ۔ یہ کہانی ایک بہت خوبصورت چھوٹی سی فیملی کی جس میں کل 4 افراد۔ زبیر حیات اپنے شہر کا جانا مانا بزنس مین جس نے اپنے والد کی وفات کے بعد ان کے بزنس کو بہت کامیابی سے آسمان کی بلندیوں پر پہنچایا۔ آئمہ زبیر جو زبیر کی بیوی ہے۔ زبیر حیات کی ماں رابعہ حیات اور ان کا چھوٹا اور لاڈلا بیٹا خوبصورت اور دل کو چھو جانے والی شخصیت کا حامل آہل حیات۔ وہ تیار ہو کر پرفیوم لگا رہا تھا جب اس کی امی اندر آئیں۔ آہل بیٹا ناشتہ کر لو۔ جی امی آیا ابھی۔ وہ مڑا تو اس کی امی کی نظریں ہمیشہ کی طرح اس پر ٹھہر گئیں۔ سفید دھودھیا رنگ، تھوڑے بڑے بال، گرے آنکھیں، اس پر بلیک شرٹ پینٹ، کالا رنگ تو اس پر جچتا بھی بہت تھا۔ وہ کسی کو بھی چاروں شانے چت کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ ماشاء اللہ میرے بچے کو اللہ بری نظر سے بچائے، انہوں نے کہتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ کر اس پر پھونکی۔ آ جاؤ ناشتہ کر لو، زبیر بھی انتظار کر رہا ہوگا۔ جی امی۔ وہ بول کر چلی گئی۔ پیچھے وہ بھی اپنا موبائل اٹھاتے باہر چلا گیا۔ وہ ڈائننگ روم میں پہنچا تو اس کے بھائی بھابھی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ السلام علیکم بھیا بھابھی کیسے ہیں آپ؟ اس نے دونوں کو اکٹھے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ہم ٹھیک ہیں، اپنا بتاؤ، رات کو بھی لیٹ آئے، کیا کرتے پھر رہے ہو؟ کرنا کیا بھابھی، آج کل ایک نیا کیس آیا ہوا بہت کمپلیکیٹڈ ہے، بس اس نے الجھایا ہوا ہے۔ حیرت کی بات ہے بھائی، ایسا کون سا کیس ہے جس نے آہل حیات کو الجھا دیا؟ کچھ لڑکیوں کی کڈنیپنگ کا کیس ہے بھیا، اور جو کروا رہا ہے وہ بہت پاور والا ہے، اس پر ہاتھ ڈالنا بہت مشکل ہے، بس اسی لیے۔ کون ہے وہ؟ زبیر نے چائے کا گھونٹ لیتے پوچھا۔ شاہد درانی۔ کیا؟ وہ خاقان درانی کا بیٹا؟ یس۔ تم جانتے اس کے کتنے اوپر تک تعلقات ہیں؟ بنا ٹھوس ثبوت کے ہاتھ بھی مت ڈالنا اس پر۔ آہل بیٹا ایسے لوگوں سے مت الجھو، اس کی امی نے پریشانی سے کہا۔ امی آپ کا بیٹا اتنا کمزور نہیں کہ ایسے لوگ اس کا کچھ بگاڑ سکیں۔ اسے تو میں رنگے ہاتھوں پکڑوں گا بھیا، بس مجھے کوئی مل جائے جو اسے پکڑوانے میں میری مدد کرے۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں بھیا، پھر بتاؤں گا، ابھی دیر ہو رہی ہے۔ اوکے اللہ حافظ۔ ٹھیک ہے دھیان سے جانا۔ اللہ حافظ۔ آہل نے گاڑی بینک کے سامنے روکی۔ ابھی وہ بینک کسی کام سے آیا تھا مگر سامنے شاہد درانی نظر آیا۔ یہ وہ واحد انسان تھا جسے دیکھ کر آہل کا موڈ خراب ہو جاتا۔ اگر کہا جائے کہ پوری دنیا میں آہل کو شاہد درانی سے نفرت تھی تو یہ غلط نہ ہوگا، اور وہ سیدھا آہل کے پاس آ کے رکا۔ ہیلو آہل، اس نے ہاتھ آگے کیا جسے آہل نے بے دلی سے تھاما۔ ہائے کیسے ہو، کہاں رہتے ہو، آج کل دکھتے ہی نہیں، کس کی شامت آنے والی ہے؟ تمہاری، آہل نے دل میں کہا۔ کسی کی بھی نہیں، آج کل تو فری ہی ہوں، بس تم یہاں خیریت؟
ہاں ایک کام سے آیا تھا۔ اچانک اس کے موبائل پر کال آئی۔ 1 منٹ آہل، ہیلو۔ وہ موبائل لے کر تیزی سے مڑا اور اچانک ایک لڑکی سے ٹکرا گیا جو کیب میں بیٹھنے لگی تھی۔ اس لڑکی کے ہاتھ سے پرس نیچے گرا۔ کیا بات ہے، اندھے ہو کیا؟ اس نے غصے سے شاہد کو دیکھا۔ شاہد نے اس لڑکی کو دیکھا۔ کیا بات ہے، اندھے ہو کیا؟ اس نے غصے سے شاہد کو دیکھا۔ شاہد نے اس لڑکی کو دیکھا جو گھٹنوں تک آتی فراک پہنے سر پر سکارف باندھے غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاہد نے سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیا۔ سوری میم۔ شاہد کے سوری بولنے پر آہل کو جھٹکا لگا۔ وہ اس کی آنکھوں میں ہوس دیکھ چکا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ شاہد کا اگلا شکار یہی لڑکی ہے۔ آہل کو اب اس لڑکی کو بچانا بھی تھا اور اس کے ذریعے شاہد کو رنگے ہاتھوں پکڑوانا بھی تھا۔ ابھی وہ یہ سوچ رہا تھا کہ لڑکی شاہد کو اٹس اوکے بول کے کیب میں بیٹھ گئی۔ اسے دیکھتے ہی آہل بھی گاڑی میں بیٹھ گیا اور پیچھا کرنے لگا۔ وہ تھوڑا فاصلے پر رہ کر پیچھا کر رہا تھا کہ ڈرائیور کو شک نہ ہو۔ آدھے گھنٹے بعد گاڑی ایک کچی بستی کی طرف مڑ گئی۔ ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے کیب رکی۔ آہل بھی فاصلے پر رک کر دیکھنے لگا۔ وہ لڑکی اتنے پیسے دے کر اندر چلی گئی تو یہ یہاں رہتی ہے، آہل نے سوچا۔ پھر تو شاید ضرور اسے اپنے شکار بنائے گا۔ مجھے کچھ بھی کر کے اس لڑکی کو اپنے ساتھ ملانا ہوگا، وہ سوچتے ہوئے واپس مڑ گیا۔ ویران راستوں سے ہوتا ایک ٹوٹی ہوئی عمارت کے سامنے پہنچا۔ گاڑی کھڑی کر کے اندر داخل ہوا۔ یہ عمارت باہر سے ٹوٹی ہوئی لگتی تھی مگر اندر سے ایک بہت ہی خوبصورت آفس بنا ہوا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو وہاں موجود سب نے کھڑے ہو کر اسے سلام کیا۔ سب کے سلام کو سر ہلا کر جواب دیتے ایک لڑکے کے پاس آ کے رکا۔ ان چاروں کو میرے پاس بھیجو۔ اوکے سر۔ وہ اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ اس کے روم کا ڈور ناک ہوا۔ یس کم ان۔ اس کے پرمیشن ملتے ہی وہ چاروں اندر آئے۔ 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں۔ مارننگ شہزادے، ان میں سے ایک نے کہا۔ مارننگ، بیٹھو۔ اس نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ چاروں اس کے سامنے رکھی چیئرز پر بیٹھ گئے۔ کیا بات، آج لیٹ ہو گئے؟ ان میں سے ایک لڑکی نے پوچھا۔ ہاں بس ایک کام سے بینک گیا تھا۔ اوکے۔ بینک میں شاہد ملا، وہاں ایک لڑکی اس سے ٹکرائی۔ اب لگتا وہی شاہد کا اگلا شکار ہے۔ تم کیسے کہہ سکتے؟ کیونکہ میں نے شاہد کی گھٹیا نظریں دیکھیں اور سب سے بڑی بات وہ بھی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی، اور شاہد تو ویسے بھی غریب گھرانوں کی لڑکیوں کو پھنساتا ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے اب؟ تم لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے مہرین وہ ایک لڑکی سے مخاطب ہوا، تم نے اس لڑکی پر نظر رکھنی ہے۔ وہ کہاں آتی ہے، کہاں جاتی ہے، کیا کرتی ہے، اس کے گھر میں کون کون، ہر چیز کی رپورٹ مجھے چاہیے۔ اوکے؟ اور فرحان، اب وہ ایک لڑکے کی طرف مڑا، تم نے شاہد پر نظر رکھنی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس کے کیا ارادے ہیں، سب کچھ۔ اوکے؟ کچھ دن بعد کیا رپورٹ ہے؟ آہل نے سوال کیا۔ آہل، اس لڑکی کا نام مناہل ہے۔ اس کے فادر کی اس کے بچپن میں ڈیتھ ہو گئی تھی۔ گھر میں صرف وہ اس کی امی ہیں۔ اس کی امی سلائی کا کام کرتی ہیں، یہ مجھے محلے والوں سے پتہ چلا۔ اور ہاں، مناہل نوکری کی تلاش میں ہے اور بہت ساری جگہ پر انٹرویو دے چکی ہے مگر اب تک جاب نہیں ملی اسے۔ فرحان، تمہارا شک صحیح تھا آہل، شاہد واقعی اس پر نظر لگا کر بیٹھا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے شاہد نے اپنے آفس کی ریسیپشنسٹ کو چھوٹی سی بات پر جاب سے نکالا۔ میں بھی سوچ رہا تھا کہ ایسا کیا ہو گیا، مگر شاہد موقع کی تلاش میں ہے۔ ابھی جیسے مہرین نے کہا کہ وہ لڑکی نوکری کی تلاش میں ہے، شاہد کو بھی یہ بات پتہ چل گئی ہوگی، اس لیے اس نے یہ قدم اٹھایا۔ اب وہ اسے نوکری پر رکھ کر اپنا کھیل کھیلے گا۔ آہل کچھ سوچ رہا تھا۔
اب کیا کرنا چاہیے آہل؟ اس لڑکی کو اٹھا کر یہاں لاؤ۔ اوکے۔ وہ لوگ کہہ کر باہر نکل گئے۔ اگلے دن امی میں ذرا دوست کے گھر جا رہی ہوں، آتی ہوں تھوڑی دیر میں۔ اچھا بیٹا، خیر سے جاؤ، آتے ہوئے سبزی لے آنا بیٹا، یہ پیسے لو۔ امی پیسے ہیں میرے پاس، لے آؤں گی، وہ بول کر نکل گئی۔ وہ تیز تیز چلتی محلے سے باہر نکل کر روڈ کی طرف جا رہی تھی کہ اسے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ اس نے دیکھا تو آواز دوسری طرف سے آ رہی تھی۔ یہاں کون رو رہا؟ وہ سنسان سی جگہ تھی، اسے ڈر لگنے لگا۔ وہ واپس اپنے راستے میں مڑنے لگی کہ پھر ایک لڑکی کی آواز سنائی دی، پلیز کوئی ہے، میرا پاؤں باہر نکالو یہاں سے۔ وہ واپس مڑی اور آواز کا پیچھا کرتے کرتے پہنچی تو ایک لڑکی جس کا پاؤں جھاڑیوں میں پھنسا ہوا تھا وہ رو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس نے اس لڑکی سے پوچھا۔ میرا پاؤں یہاں پھنس گیا، پلیز ہیلپ می۔ آپ اس ویرانے میں کیا کر رہی ہیں؟ وہ میں فون سنتے سنتے یہاں آئی تو میرا پاؤں پھنس گیا، پھر میں پھنس گیا۔ اس سے اچانک بہانہ بنایا۔ ابھی وہ اس کے پاؤں کو نکالنے کی کوشش کرنے لگی تھی کہ پیچھے سے کسی نے اس کے منہ پر رومال رکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، اس کے سامنے زمین آسمان سب گھوم رہا تھا اور تھوڑی دیر میں وہ اپنے حواس کھو بیٹھی اور وہ سب اس گاڑی میں ڈال کر اپنے مخصوص مقام پر لے آئے۔ تھوڑی دیر بعد اسے ہوش آیا۔ وہ ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، سر بھی بھاری ہو رہا تھا۔ جب اسے ساری بات یاد آئی تو وہ اٹھی اور سر پیٹنے لگی۔ کوئی ہے؟ پلیز مجھے باہر نکالو۔ مجھے کیوں بند کیا؟ پلیز مجھے نکالو۔ وہ دروازے پر مسلسل مکے مار رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور وہی لڑکی اندر داخل ہوئی۔ تم یہاں؟ تم سب کون ہو؟ تم کیوں لائی مجھے یہاں؟ وہ اسے سوال کرنے لگی مگر وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کھانا کھا لیں پھر بات کرتے ہیں۔ کیا؟ نہیں، پلیز مجھے جانے دو، میری امی پریشان ہوں گی، پلیز۔ آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کو صحیح سلامت گھر چھوڑیں گے۔ آہل وہ فائلز دیکھ رہا تھا جب فرحان کمرے میں آیا۔ آؤ فرحان۔ اس لڑکی کو ہوش آ گیا؟ کھانا نہیں کھا رہی، میں آتا ہوں، تم دیکھو اسے۔ اوکے۔ ہیلو مس مناہل، میرا نام فرحان ہے، اس نے روم میں جاتے ہی کہا۔ کون یہی آپ لوگ؟ بتاتے ہیں، اتنی جلدی کیا ہے؟ کون ہیں آپ لوگ؟ بائی دا وے یو آر سو بیوٹیفل گرل۔ آج تک میں نے بس چڑیلیں دیکھی ہیں، آج ایک پیاری لڑکی دیکھی، اس نے مہرین کو دیکھتے کہا تو مہرین اس کو گھورتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اچانک آہل اپنی پوری وجاہت کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ ہیلو میم۔ وہ مناہل کو دیکھتے، کون ہیں آپ لوگ؟ آپ نے کھانا کھایا؟ مجھے نہیں کھانا، گھر جانا ہے مجھے۔ دیکھیں آپ کو میں صحیح سلامت آپ کے گھر چھوڑ کر آؤں گا، پہلے آپ کھانا کھا لیں۔ اس نے آہل کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کے سحر میں کھو گئی۔ بے اختیار اس نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ گڈ۔ مہرین کھانا دینے۔ وہاں موجود باقی تینوں نفوس حیرت سے اسے دیکھنے لگے کہ اچانک مان کیسے گئی۔ مہرین نے کھانا دیا تو وہ چپ چاپ کھانے لگی۔ مجھے کیوں لے کر آئے ہیں آپ لوگ یہاں؟ کھانا کھانے کے بعد اس نے سوال کیا۔ آہل نے اسے ساری کہانی بتائی۔ تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب مجھے اپنی جال میں پھنسانا چاہتا ہے؟ یس شاہد، آہل نے ایک یک لفظی جواب دیا۔ مگر اب جب میں سچ جان گئی تو میں کیوں اس کا شکار بنوں گی؟ میں اس کے آفس جاؤں گی ہی نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں آپ وہاں جائیں، میرا مطلب جاب کریں۔ مناہل نے چونک کر آہل کو دیکھا اور ایک لمحے کے لیے بے اختیار ہو گئی۔ تم نے کی ہے کبھی پہلی نظر کی محبت؟ ہوش و حواس سے بیگانہ بنا دیتی ہے۔ مگر اگلے ہی پل اس نے خود کو کمپوز کیا۔ کیا چاہتے آپ مجھ سے کلیئر کریں؟ میں چاہتا آپ شاہد کو پکڑوانے میں ہماری مدد کریں۔ لیکن کیسے؟ آپ اس کے آفس میں جاب کریں، وہ آپ کو پھنسانے کی کوشش کرے گا، آپ وہی کریں گی جو وہ چاہتا ہے، آپ اس پر بھروسہ کریں گی اور ساتھ ساتھ اس کی ہر حرکت پر نظر رکھیں گی۔ بس ہمیں اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتے ہیں ہم، اس میں میری جان کو بھی خطرہ ہوگا۔ وہ بولی۔ آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کو پہلے 1-2 ہفتے ٹرین کریں گے جس میں آپ کو سیلف ڈیفنس سکھائی جائے گی۔
اس بار فرحان نے جواب دیا۔ اس نے ایک بار پھر آہل کو دیکھا تو آہل نے اسے کہا، آپ میرا ساتھ دیں، میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ مناہل تو ویسے ہی اس شخص کے سحر میں جکڑی جا چکی تھی، بے اختیار سر ہاں میں ہلا دیا۔ آہل نے اسے ایک کارڈ دیا، اس پر میرا نمبر ہے، گھر جا کر اچھے سے سوچ کر بتا دیجیے گا، میں آپ کی کال کا انتظار کروں گا۔ اس نے کارڈ لیا اور دیکھنے لگی۔ اچانک اس کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ فرحان انہیں واپس وہیں چھوڑا جہاں سے لے کر آئے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وقت کو وہیں روک دے۔ اس کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس سے کیا ہو گیا ہے۔ جب وہ اس کے کمرے سے باہر نکل گیا تو باہر کا منظر دیکھ کر وہ حیرت میں ڈوب گئی۔ باہر ایک خوبصورت آفس تھا، یہ سب تو فلموں اور ڈراموں میں دیکھا تھا اس نے، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ چلے میم، اچانک ایک لڑکی کی آواز پر وہ ہوش میں واپس آئی۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھنے لگی تو اس نے مڑ کر دیکھا کہ شاید وہ دشمن جان ایک بار پھر نظر آ جائے، مگر وہ نہیں دکھا۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ بھی کہیں سے اسے دیکھ رہا ہے۔ اس کے جانے کے بعد بھی کتنی دیر وہ کھڑکی میں کھڑا اسے راستے کو دیکھتا رہا۔ آہل! اچانک فاخر نے اس کو پکارا۔ ہاں، وہ اس کی طرف دیکھتا اپنی چیئر پر براجمان ہو گیا۔ کیا لگتا ہے یہ لڑکی کر پائے گی یہ سب؟ ہاں، ضرور کرے گی، آہل نے سوچ میں ڈوبتے ہوئے کہا۔ فاخر مسلسل نوٹ کر رہا تھا کہ آہل کا رویہ، مگر کو پوچھ نہ سکا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اس کو اسی راستے پر چھوڑ آئے۔ وہ گاڑی سے اتری اور خیالوں میں ڈوبی گھر پہنچی۔ مناہل، اتنی دیر لگا دی بیٹا، اور سبزی بھی نہیں لائی؟ میں تیرا انتظار کرتی رہی، پھر میں نے چاول ہی بنا دیے، ہاتھ دھو کے آجا کھا لے۔ وہ اپنی ماں کی باتیں نہ ٹھیک سے سن پا رہی تھی نہ سمجھ پا رہی تھی، بس اتنا کہا، اماں کھا لو، میں کھا چکی ہوں۔ ارے مگر کہاں کھایا؟ وہ بنا جواب دیے کمرے میں گئی اور دروازے کی کنڈی لگا کر بیڈ پر گر گئی۔ اس نے اپنی مٹھی کو زور سے بند کر رکھا تھا، جیسے اس میں سے بھاگ جائے گا۔ مٹھی کھول کر اس نے دیکھا، اس نمبر پر گھنٹوں نظر جما کے دیکھتی رہی۔ یہ عشق چیز ہی بہت بری ہے دوستوں، کب اس کی آنکھ لگے اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کی آنکھ آواز پر کھلی۔ مناہل بیٹا اٹھ جا، شام ہونے کو آئی ہے۔ اٹھ گئی امی، اس نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ کارڈ اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا، اس نے جلدی سے دراز میں کارڈ رکھا اور منہ ہاتھ دھونے گئی۔ رات کا وقت تھا، وہ کھڑکی میں چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کے سامنے ایک چہرہ گھوما۔ آہل! اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ آہل! مناہل! اس نے اپنا اور اس کا نام ساتھ لیا اور پھر مسکرانے لگی۔ اچانک کچھ خیال آنے پر وہ واپس پلٹی۔ اس کی اماں دوسرے کمرے میں سو رہی تھیں۔ وہ جلدی سے دراز کی طرف گئی، کارڈ نکالا اور نمبر ڈائل کیا۔ دوسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو! وہی سحر طاری کرنے والی آواز۔ مناہل کچھ بول نہ پائی۔ ہیلو! وہ پھر بولا، مگر مناہل خاموش رہی۔ اس نے کال کاٹ دی۔ مناہل نے دل پر ہاتھ رکھا تو دھڑکن بہت تیز ہوئی۔ اس نے لمبے لمبے سانس لے کر خود کو قابو کیا اور دوبارہ کال ملائی۔ پھر سے وہی آواز، ہیلو! مگر مناہل اب کی بار بھی نہ بول پائی۔ مناہل بولے نا، اچانک اس نے کہا۔ تو مناہل کو یقین نہ آیا کہ اس نے اسے پہچان لیا ہے۔ کیا وہ اس کی کال کا انتظار کر رہا تھا؟ کیا وہ میری کال انتظار کر رہا تھا؟ مناہل نے دل ہی دل میں سوچا، وہ میں کہنا چاہتی تھی کہ میں تیار ہوں آپ کی مدد کرنے کے لیے۔ اس نے فوراً بات شروع کی۔ ٹھیک ہے، تو کل صبح آپ اسی جگہ آ جائیے گا جہاں سے آپ کو آج لے کر گئے تھے۔ جی ٹھیک ہے، مناہل نے جواب دیا۔ اس کی بات سنتے ہی آہل نے فون کاٹ دیا اور وہ کتنے دیر فون کو دیکھتی رہی اور پھر خود کو کوسنے لگی۔ میں بھی نہ جانے کیا کیا سوچتی رہتی، کہاں وہ کہاں میں، وہ تو بس اپنے کام کی وجہ سے مجھ سے بات کر رہا۔ وہ خود کو سمجھاتی سونے کی کوشش کرنے لگی اور تھوڑی ہی دیر میں گہری نیند کی وادی میں چلی گئی۔ آہل نے کال کاٹتے ہی مہرین کی کال کی، اسے مناہل کا فیصلہ بتا کر کل صبح اسے اسی جگہ سے پک کرنے کا بولا۔ صبح وہ جلدی اٹھی، ناشتہ کر کے کام کا بول کر چلی گئی اور اس جگہ کھڑی ہو گئی۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ مہرین اپنی گاڑی لے کر وہاں پہنچی۔ مناہل گاڑی میں بیٹھی اور وہ ایک دم گاڑی کو بھگا کر لے گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ اس مقام پر پہنچ گئے۔ مہرین مناہل کو لے کر اندر آ گئی، اسے ایک علیحدہ کمرے میں لے کر گئی جہاں اس نے اسے سیلف ڈیفنس کی کچھ ٹپس بتائیں۔ مسلسل 1 گھنٹہ مہرین اس کو سکھاتی رہی اور اس 1 گھنٹہ میں مناہل نے 1000 بار دروازے پر جو دیکھا کہ شاید وہ آ جائے، مگر اس نے نہ آنا تھا نہ آیا۔ آخرکار 1 گھنٹے بعد مہرین اسے کمرے سے باہر لے گئی اور اسے ایک دوسرے کمرے میں لا کر بٹھایا۔
اور اس کے لیے چائے کا بولا۔ اس دوران مناہل کی مہرین سے کافی دوستی بھی ہو گئی۔ اچانک دروازہ کھلا تو مناہل نے فوراً دروازے کو دیکھا۔ دروازے سے 3 نفوس اندر داخل ہوئے، جن میں سے ایک بھی وہ نہیں تھا جس کا وہ بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ ہیلو بیوٹیفل گرل، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک، اس نے سرسری سے جواب دیا۔ میرا نام فرحان ہے، آپ ہنی بھی کہہ سکتی ہیں۔ یہ ساتھ یہ ہے اور یہ فاخر۔ اس نے اپنے ساتھ آنے والے باقی 2 لوگوں کا بھی تعارف کروایا۔ اور اسے تو آپ جانتی ہوں گی، چڑیل نام اس کا۔ اب اس کا اشارہ مہرین کی طرف تھا۔ چڑیل کس کے بولا تم نے؟ مہرین نے غصہ دکھایا۔ آف کورس تمہیں، اور کوئی دکھ رہا ہے تمہیں یہاں پر؟ فرحان نے ڈھیٹ پن سے کہا۔ وہ سب بیٹھ کر چائے پینے لگے اور ساتھ باتیں بھی کر رہے تھے۔ فرحان اور مہرین کی نوک چونک نے رونق لگا کر رکھی تھی۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور اپنی پوری وجاہت کے ساتھ وہ دشمن جان اندر داخل ہوا۔ مناہل نے مڑ کر دیکھا اور اس کے آتے سب کھڑے ہوئے۔ وہ سب کے سامنے رکھی کرسی پر براجمان ہو گیا۔ اس نے سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، سب بیٹھ گئے۔ کیسی ہیں مناہل آپ؟ اس نے مخاطب کیا اسے۔ مناہل کا تو دل جھوم اٹھا۔ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ مناہل بے اختیار پوچھ بیٹھی۔ کرم ہے اس رب کا، اس نے نارمل لہجے میں جواب دیا۔ شاہد کی کوئی رپورٹ؟ اب اس کی توجہ باقی سب کی طرف تھی۔ ابھی خاموشی ہے اس طرف، مگر بہت جلدی وہ آفس میں ریسیپشنسٹ کی جاب کے لیے انٹرویو کرے گا۔ اور مناہل کو بھی انٹرویو کال آئے گی، کیونکہ مناہل وہاں اپنی سی وی دے چکی ہے۔ ایم آئی رائٹ؟ مناہل، اس نے مناہل کو دیکھا جس کی نظریں آہل کے چہرے پر جمی تھیں۔ آہل نے بھی مناہل کو دیکھا، مگر اسے نظریں ملتے ہی اسے نگاہیں چرائیں، جیسے وہ اس کی نگاہوں سے دل کی کیفیت کا اندازہ لگا لے گی۔ فرحان نے مناہل کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ ہوش میں آئی، اور سب کی نظریں خود پر جمی دیکھ کر اسے شرمندگی نے آن گھیرا۔ مگر آہل نے تھوڑی دیر میں ٹاپک چینج کیا تو سب کا دھیان بھٹک گیا۔ مہرین، آپ جلدی سے مناہل کی ٹریننگ ختم کروائیں۔ اوکے اوکے، مہرین نے کہا۔ آہل اپنی سیٹ سے اٹھا تو سب کھڑے ہو گئے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے سے باہر نکل گیا۔ سب اپنی چیئرز پر بیٹھ گئے، مگر اس کا دل اور دماغ تو اٹک گیا، اور دوسری طرف بھی کچھ ایسا ہی عالم تھا۔ مگر فرق صرف اتنا تھا کہ وہ اپنے جذبات چھپانے میں ماہر تھا۔ تھوڑی دیر میں مناہل گھر گئی تو اس کی امی کچن میں کام کر رہی تھی۔ آپ ہٹیں اماں، میں کر دیتی۔ وہ ان کو ہٹاتی کہنے لگی، ارے بیٹا آرام کر لیتی تم۔ میں ٹھیک ہوں اماں، اس نے کہا۔ اس کی اماں نے دیکھا وہ کچھ چپ ہے۔ کیا بات ہے بیٹا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ جی امی، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے لہجے کو حتی الامکان نارمل رکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو ماں ہے، اور ماں بنا بتائے اولاد کے دل کی بات جان لیتی ہیں۔ انہوں نے اس سے اور کچھ نہیں پوچھا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی کچن سے باہر چلی گئی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ مہین نے مناہل کو سیلف ڈیفنس کی ساری ٹپس بتا کر اچھے سے ٹرین کر دیا تھا۔ اب مناہل اپنی حفاظت کر سکتی تھی، جس پر وہ بہت خوش تھی۔ بس ایک چیز تکلیف دے رہی تھی، اور وہ آہل کی لاپرواہی۔ اس دن کے بعد آہل مناہل کے سامنے بہت کم آتا تھا، اور اب تو قیامت خیز بات یہ تھی کہ آہل نے اسے کہا کہ وہ سب سیکھ چکی ہے، تو اب جب تک وہ شاہد کے آفس میں کام کرے گی، وہ ان میں سے کسی فرد سے نہیں مل سکتی جب تک شاہد پکڑا نہیں جاتا۔ مطلب اب دیکھنے کا سہارا بھی چھن گیا۔ مناہل نے شاہد کے آفس میں انٹرویو دیا اور اسے جاب مل گئی۔ آہل کی کہی بات سچی ہو گئی تھی۔ اس سے زیادہ بھی اس جاب کے قابل لوگوں نے انٹرویو دیا، مگر جاب مناہل کو ہی ملی۔ وہ آفس جاتی اور اپنا کام ایمانداری سے کرتی۔ اسی دوران اس نے شاہد پر بھی نظر رکھی ہوئی تھی، جو کہ ہر طرح مناہل سے بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈتا تھا۔ کبھی بلا وجہ آفس بلا لیتا۔ مناہل کو بہت غصہ آتا، مگر پلان کے حساب سے اسے سب برداشت کرنا تھا۔ ہر روز کی طرح آج بھی مناہل گھر جا رہی تھی۔ شاہد نے اسے ڈراپ کرنے کا بولا، تھوڑا سا منع کرنے کے بعد مان گئی۔ سارے راستے شاہد سے بات کرتا رہا، مگر وہ صرف مسکرا کر ہاں ہوں کر کے جواب دیتی رہی۔ شاہد، آپ کے گھر میں کتنے افراد ہیں؟ مناہل، میں اور میری امی، ہم دو بس۔ شاہد، کوئی بہن بھائی نہیں؟ مناہل، نہیں۔ شاہد، یو آر سو بیوٹیفل مانو۔ اس کے مانو کہنے پر مناہل نے چونک کر اسے دیکھا، کیونکہ اس نام سے صرف اس کی امی بلاتی تھی۔ کیا ہوا، میرا مانو کہنا برا لگا کیا؟ نہیں، ایسی بات نہیں، تو میں آپ کو پیار سے مانو کہہ سکتا ہوں۔ اس نے اگلا سوال پوچھا،
جس پر مناہل نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ مناہل گھر گئی تو بہت تھکی ہوئی تھی، کھانا کھا کر سو گئی۔ شام کو اٹھی تو امی اس کے اور اپنے لیے چائے لے کر آئیں۔ وہ امی کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ کیا بات ہے بیٹا، اتنا کیوں تھکی ہوئی آج؟ کچھ نہیں امی، آج کام زیادہ تھا اس لیے تھک گئی۔ امی آپ سے ایک بات پوچھوں؟ ہاں بیٹا پوچھو۔ امی اگر آپ کو کوئی ایسی چیز پسند آ جائے جس کو حاصل کرنا آپ کی قسمت میں نہ ہو تو؟ اس کی امی نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر ایک لمبی سانس لی اور بولی، تو اسے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ سے؟ ہاں، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے، کیا اچھا ہے، اس لیے آپ اپنے اللہ سے مانگو، وہ ضرور عطا کرے گا۔ اور اگر وہ چیز آپ کے حق میں بہتر نہ ہو تو؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ تو آپ دعا مانگو کہ اے اللہ اسے میرے حق میں بہتر کر کے مجھے عطا کر دے، وہ ضرور آپ کی دعا کو سنے گا۔ اماں کون سے وقت کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ بیٹا دعا جس وقت میں بھی مانگو قبول ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جلد یا بدیر آپ کی دعا قبول کر لیتے ہیں، مگر کچھ اوقات ایسے بھی ہیں جن میں عبادت کرنا اور دعا مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے، اور انہی اوقات میں تہجد کا وقت بھی ہے۔ تہجد؟ اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ وہ نماز تو پابندی سے پڑھتی تھی، مگر صرف نماز، فرض نماز، مگر اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ تہجد بھی پڑھے گی اور اللہ سے مانگے گی اسے۔ اس کی محبت اتنی پاکیزہ تو تھی کہ اسے اللہ سے مانگ سکتی تھی، اس لیے یہ کہتے محبت کو اتنا پاکیزہ رکھو کہ رب سے مانگتے ہوئے شرمندگی محسوس نہ ہو۔ وہ سو رہی تھی جب اس کا الارم بجا، فوراً اٹھی۔ رات کو ہی اس نے موبائل پر الارم لگایا تھا کہ تہجد میں اٹھ سکے۔ وہ اٹھی، وضو کیا، نماز پڑھی، دعاؤں میں سے مانگا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جیسے اس نے آنکھیں بند کی تو اسی دشمن جان کا چہرہ آیا۔ اس نے جلدی سے آنکھیں کھولیں، اٹھ کے جائے نماز طے کر کے رکھا اور کھڑکی کھول کر کھڑی ہو گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں آہل بھی اس کے بارے میں سوچتا ہوگا کہ نہیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ بھی اس وقت اسی کو سوچ رہا تھا۔ وہ تہجد پڑھ کر فارغ ہوا اور تلاوت کر رہا تھا جب اس کے سامنے ایک آیت آئی، اور وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا اپنے مقررہ وقت پر، اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ اس کی آنکھوں میں مناہل کا چہرہ آیا اور ساتھ چہرے پر مسکراہٹ۔ پھر اچانک اس نے اپنا خیال کو جھٹکا اور دوبارہ تلاوت کرنے میں مصروف ہو گیا۔ شاہد دن بدن مناہل کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا تھا، کبھی کافی کے بہانے، کبھی لنچ کے بہانے اس کو ساتھ لے جانے کی کوشش کرتا۔ مناہل بھی آہستہ آہستہ اس کو یہ احساس دلا رہی تھی کہ وہ اس پر بھروسہ کر رہی ہے۔ ایک دن شاہد نے مناہل کو لنچ کی آفر کی جسے مناہل نے قبول کر لیا۔ وہ دونوں لنچ پر گئے۔ پھر شاہد اس کو شاپنگ مال لے گیا، وہاں اس نے مناہل کو کافی شاپنگ کرائی، کافی اور آئس کریم بھی کھلائی۔ آج وہ اپنے جذبات، گھٹیا ارادوں کو عملی جامہ پہنانے والا تھا، اس لیے وہ مناہل کو کسی نہ کسی طرح اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک پلان آیا اور وہ واش روم کا بہانہ کر کے سائٹ پر ہو گیا۔ مناہل اس کا انتظار کر رہی تھی، اسے نہیں معلوم تھا شاہد آج ہی یہ سب کرے گا، اس لیے اس کی اور شاہد کے باہر جانے کا آہل کو بھی نہیں پتا تھا۔ تھوڑی دیر میں شاہد واپس آیا اور وہ شاپنگ مال سے باہر نکل آئے۔ ابھی گاڑی میں بیٹھے ہی تھے کہ شاہد کے موبائل پہ کال آئی۔ واٹ؟ شاہد چلا کر بولا، میں ابھی آتا ہوں۔ اس نے فون پر کسی کو بولا اور فون کاٹ دیا۔ کیا ہوا شاہد؟ میری موم کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، مجھے گھر جانا ہوگا۔ ٹھیک ہے آپ مجھے یہیں اتار دیں، میں چلی جاؤں گی، وہ کہہ کر باہر نکلنے لگی، لیکن اس نے ہاتھ پکڑ لیا۔ مانو آپ میرے ساتھ گھر چلو، امی کی طبیعت سنبھلتے ہی آپ کو ڈراپ کر دوں گا۔ مگر کچھ نہیں، میں آپ کو یہاں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ مناہل پہلے تو بہت ڈر گئی، مگر پھر یہ سوچا کہ ماں کے بارے میں کوئی کیسے جھوٹ بول سکتا ہے، شاید سچ میں اس کی امی کی طبیعت خراب ہو۔ یہ سوچتے وہ واپس بیٹھ گئی۔ شاہد کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی جسے اس نے مناہل سے چھپا لیا، اور مناہل یہ سوچ رہی تھی کہ آہل کو تو پتہ بھی نہیں، اگر یہ ڈرامہ کر رہا ہوا تو۔ گاڑی ایک بنگلے کے سامنے جا کر رک گئی۔ یہ بنگلہ تھا تو بہت خوبصورت، مگر شہر سے تھوڑا ہٹ کر ایک ویران سی جگہ پر بنایا گیا تھا۔ مناہل کو انہونے کا احساس ہونے لگا، مگر وہ پہلے والی مناہل نہیں تھی، اس لیے تھوڑی مطمئن بھی تھی۔ بنگلے میں ہر طرف گارڈز کا پہرا تھا۔ مناہل شاہد کے پیچھے اندر داخل ہوئی، وہ ارد گرد کا جائزہ بھی لے رہی تھی۔
شاہد اسے کمرے میں لایا مگر یہ کمرہ تو خالی تھا۔ مناہل جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی اس نے ارد گرد دیکھا۔ کہاں ہے آپ کی امی؟ وہ شاہد سے پوچھ رہی تھی جبکہ شاہد شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ یعنی میرے خدشات درست تھے، یہ ڈرامہ کر رہا تھا، اس نے دل میں سوچا۔ مناہل نے باہر نکلنا چاہا مگر شاہد نے اسے پکڑ لیا۔ کہاں چلی جانے من، بہت انتظار کروایا تم نے مگر آج نہیں، مجھے جانے دو، شاہد مناہل نے غصے سے کہا تو شاہد حیران ہوئے، اس سے لگا تھا کہ وہ روئے گی، عزت کی بھیک مانگے گی۔ یہی دیکھنے میں تو اس کو مزہ آتا تھا کہ لڑکیاں اس کے سامنے گڑ گڑا کر اس کی عزت کی بھیک مانگے، مگر وہ رحم نہیں کرتا تھا۔ مگر آج اس کا تختہ الٹنے والا تھا، یہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اس نے مناہل کو زور سے کھینچ کر بیڈ پر پھینکا اور جیسے ہی اس کو چھونے کی کوشش کی، مناہل نے زور سے اس کے پیٹ پر لات ماری۔ وہ اس نازک لڑکی سے ایسی امید نہیں رکھ رہا تھا، اس نے قابو نہ رکھ پایا اور دور جا کر گرا۔ اچانک ہونے والی اس افتاد پر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ مناہل سیکنڈ کی بھی دیر کیے بنا اٹھ کے دروازے سے باہر نکلنے لگی مگر اس کی کوشش کامیاب نہ ہوئی۔ شاہد نے فوراً اٹھ کر اس کو کھینچا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس نے اس کو دوبارہ بیڈ پر گرانا چاہا مگر اس نے شاہد کو دھکا دیا۔ شاہد نے مناہل کو دونوں ہاتھوں کو پیچھے کی طرف کر کے پکڑا اور اس کا حجاب کھولنے کی کوشش کی۔ مناہل نے اپنا پاؤں زور سے شاہد کے پاؤں پر مارا، اس کی گرفت ڈھیلی پڑتے ہی وہ پیچھے مڑی اور ایک مکہ شاہد کے منہ پر مارا جس سے اس کا ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا اور خون آنے لگا۔ شاید سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لڑکی اتنی تیز ہوگی۔ اب تو اس غصہ آ گیا، تمہاری یہ ہمت، تجھے تو میں بتاتا ہوں۔ یہ لڑکی پہلی لڑکی تھی جو کمرے میں موجود ہوتے ہوئے شاہد کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ شاہد کا غصہ ساتویں آسمان کو پہنچا۔ وہ جیسے ہی دوبارہ مناہل کی طرف بڑھا، مناہل نے پاس ٹیبل پر رکھا واز اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا اور جیسے ہی گرنے لگا، مناہل نے ایک لات اس کے کمر میں مار کر اس کو گرا دیا۔ ایکچولی مناہل کو لڑنے میں مزہ آ رہا تھا، وہ پہلی بار کسی کی کٹائی لگا رہی تھی۔ وہ نیچے گرا تو مناہل جلدی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی مگر وہ یہاں سے جائے کیسے؟ باہر تو گارڈز۔ اچانک اسے زوردار آواز آئی، یہ لڑکی بھاگنے نہ پائی، اس کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ یہ شاہد کی آواز تھی، وہ مائک میں سب کو مطلع کر رہا تھا۔ اوہ نو، مناہل تو ڈر گئی۔ آہل اس کے ذہن میں خیال آیا، وہ ایک کونے میں جا کر آہل کو کال کرنے لگی۔ ہیلو، آہل کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی مگر اس سے پہلے ہی ایک آدمی اس کے سامنے آیا۔ یہ رہی وہ لڑکی، اس نے مناہل کو پکڑا۔ مناہل نے مکہ اس کے منہ پر مارا اور بھاگنے لگی مگر ایک نہیں 10 آدمی دیکھ کر حواس باختہ ہوئی، وہ سب اس کو پکڑ چکے تھے۔ دوسری طرف آہل اس کی آواز سن چکا تھا، اس نے مناہل کا نمبر ٹریس کروا دیا اور اپنی ٹیم لے کر وہاں جانے لگا۔ مناہل کو آدمی پکڑ کر شاہد کے پاس لے گئے۔ شاہد کے ہونٹ سے خون بہہ رہا تھا، اس وقت وہ بھپرا ہوا تھا۔ اس نے مناہل کے منہ پر تھپڑ مارا اور اس کے جبڑے زور سے پکڑے۔ تکلیف سے مناہل کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، اب اسے صحیح معنوں میں ڈر لگ رہا تھا۔ تمہاری اتنی ہمت، تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، اب دیکھو میں حشر کیا کرتا ہوں تمہارا میں وہ حال کروں گا کہ خود کی شکل سے نفرت ہو جائے گی تمہیں۔ وہ چلا رہا تھا۔ مناہل بہت خوفزدہ ہو گئی، اس نے دل میں آہل کو پکارا، آہل پلیز آ جاؤ۔ آہل جو سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا، فوراً آنکھیں کھولی اور ادھر ادھر دیکھا۔ فرحان لوکیشن دیکھ کر تیزی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ چاروں آہل کی بے چینی دیکھ رہے تھے، وہ بہت حیران تھے۔ آہل جو کبھی مشکل سے مشکل سچویشن میں نہیں گھبراتا، آج وہ گھبرا کیوں رہا تھا؟ آخر کیوں؟ وہ اس کیوں کا جواب سمجھ چکے تھے مگر اس سچویشن میں کچھ بول نہیں پا رہے تھے۔ فرحان پلیز تیز ڈرائیو کرو پلیز، وہ چلایا۔ کیا ہو گیا آہل، چلا تو رہا ہے، تمہیں آج کیا ہو گیا ہے؟ فرحان سوال جواب مت کرو، گاڑی چلاؤ فاسٹ۔ اوکے ریلیکس، ہم پہنچنے والے ہیں، کام ڈاؤن۔ فرحان نے اس کو تسلی دی تو وہ سامنے دیکھنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنی مطلوبہ مقام پر پہنچ گئے۔ آہل دیوار پھلانگ کر اندر گیا اور گیٹ کے پاس کھڑے دونوں گارڈز کو مار دیا اور گیٹ کھول دیا۔ اب وہ آہستہ آہستہ اندر بڑھنے لگے۔ جیسے ہی کوئی ان کے سامنے آتا، اسے وہیں بنا آواز کیے ختم کر دیتے۔ ان سب کی نظریں مناہل کو تلاش کر رہی تھی جو مل نہیں رہی تھی۔
یا اللہ، مناہل ٹھیک ہو؟ آہل نے دل سے دعا کی۔ ابھی وہ لوگ اندر کی طرف جا رہے تھے کہ سامنے سے 3 آدمی آئے۔ فرحان نے دیکھتے ہی فائرنگ کی جس سے تینوں مر گئے۔ فرحان، یہ کیا کیا تم نے؟ آہل چلایا۔ تو کیا کرتا؟ اگر انہیں شک ہو گیا تو مناہل کو نقصان پہنچائیں گے۔ میں نے سمجھایا بھی تھا جب تک مناہل نہ ملے تم خود پر قابو رکھنا۔ آہل جو نفع نقصان کی پرواہ کیے بنا سب کرتا تھا، آج اس کا روپ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اب میرا منہ مت دیکھو، چاروں طرف پھیل جاؤ اور ڈھونڈو مناہل کو۔ وہ چاروں طرف پھیل گئے۔ اب بھی شاہد مناہل سے بدلہ لینے کی سوچ ہی رہا تھا جب اسے فائرنگ کی آواز آئی۔ وہ الرٹ ہو گیا۔ کون ہو تم اور کس کو بلایا؟ سچ بتاؤ۔ شاہد مناہل کے بال کھینچتے ہوئے بولا، مگر مناہل چپ رہی۔ ابھی وہ تھپڑ مارنے والا تھا کہ دھڑام سے دروازہ کھلا۔ سب نے بیک وقت دروازے کی طرف دیکھا۔ فرحان کی نظر جیسے ہی مناہل پر پڑی، اس نے زور سے آہل کو آواز دی۔ سب فرحان کی آواز پر اس طرف آئے مگر وہیں سٹل ہو گئے، کیونکہ شاہد کے آدمی مناہل پر پسٹن تان چکے تھے۔ شاہد ان کو وہیں دیکھ کر ان کے نظروں کے تعاقب میں پیچھے مڑا، تعاقب میں تو شیطانی مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کر لیا۔ ویل ڈن مائی بوائز، وہ بولا، مگر اتنے میں مناہل نے اپنا پاؤں ایک آدمی کے پاؤں پر اتنی زور سے مارا کہ وہ لڑکھڑا گیا۔ مناہل فوراً زمین پر بیٹھی تو آہل نے فائرنگ کر کے دونوں آدمیوں کو زخمی کر دیا۔ شاہد نے لمحے میں کایا پلٹتی دیکھی تو اس نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی اس نے کھڑکی سے چھلانگ لگانے کی کوشش کی تو مناہل نے اس کی ٹانگ میں ٹانگ پھنسا کر اسے وہیں گرا دیا۔ ان سب نے شاہد کو گرفتار کر لیا اور اس کے زخمی ساتھیوں کو بھی۔ سب لوگ ان لڑکیوں کو ڈھونڈو جن کو شاہد نے قید کر رکھا تھا۔ آہل نے سب کو آرڈر دیا۔ سب الگ الگ کمروں میں تلاش کر رہے تھے۔ سعدیہ، مہرین اور مناہل ایک کمرے میں لڑکیوں کو تلاش کرنے گئیں۔ وہ تینوں ایک روم میں لڑکیوں کو ڈھونڈنے لگے، وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ واپس نکلنے لگے تو مہرین کو اپنے پاؤں کے نیچے کچھ محسوس ہوا۔ اس نے کارپیٹ اٹھائی تو زور سے آواز دی، ارے یہاں بیسمنٹ ہے۔ وہ دونوں بھی واپس مڑی، جلدی سے سیڑھیوں سے اترنے لگیں۔ بیسمنٹ میں اتر کے وہ بڑے احتیاط سے آگے بڑھیں، مگر وہاں اور کوئی نہیں تھا، صرف ایک کمرہ تھا۔ انہوں نے اس کو کھولا اور اندر گئے تو وہاں بہت سی لڑکیاں بندھی ہوئی تھیں۔ ان کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے اور منہ پر ٹیپ لگا رکھی تھی۔ وہ تینوں جلدی سے آگے بڑھیں اور ایک ایک کر کے تینوں لڑکیوں کو کھول کر ان کو باہر لے آئیں۔ ایک ایک کر کے وہ بیسمنٹ سے باہر آئیں۔ فاقر جو ان کو ڈھونڈنے آ رہا تھا لڑکیوں کو دیکھتے آہل کو آواز دی۔ آہل لڑکیاں مل گئی۔ آہل بھاگتا آیا اور لڑکیوں کو دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ الحمدللہ، اس کے منہ سے نکلا۔ وہ لوگ ایک ساتھ باہر نکلے۔ اگلے کچھ ہی لمحوں میں ٹی وی چینلز پر یہ نیوز چل رہی کہ خاقان درانی کا بیٹا شاہد درانی لڑکیوں کو کڈنیپ کر کے چاہو اسمگل کروانے کا بزنس کرتا تھا۔ آہل اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس وقت وہ سب بیٹھے نیوز سن رہے تھے۔ جب فرحان کی نظر آہل کے چہرے پر پڑی، وہ پھر اس کے تعاقب میں مناہل کے چہرے پر گئی تو وہ مسکرا اٹھا، پھر پاس بیٹھے فاخر کو کوہنی مار کر اس طرف متوجہ کیا۔ فاخر نے دیکھتے ہی دونوں لڑکیوں کو بھی اشارہ کیا۔ وہ چاروں انہیں دیکھ رہے تھے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اچانک فرحان کو شرارت سوجی۔ اوکے گائز، اس نے زور سے ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ آہل اور مناہل سمیت سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں کیس جیتنے کی خوشی میں آپ کو گانا سناتا ہوں۔ اس نے گلا صاف کیا اور گانا گانے لگا۔ ایسے بھولے بن کر ہیں بیٹھے جیسے کوئی بات نہیں، سب کچھ نظر آ رہا ہے، دن ہے یہ رات نہیں، کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے خبر، ہونٹوں پہ خاموشی مگر باتیں کر رہے ہیں نظر چپکے چپکے، وہ دل مل رہے ہیں مگر دو دل مل رہے ہیں مگر چپکے چپکے، سب کو ہو رہی ہے خبر چپکے چپکے۔ وہ اپنے مست انداز میں گا رہا تھا جب آہل کی آواز نے اس کو خاموش کرایا۔ بس کرو فرحان۔ چپ ہو گیا مناہل۔ آہل نے اسے پکارا۔ جی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری اتنی مدد کی، اپنی جان خطرے میں ڈال کے۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، وہ مسکرائی۔ مبارک ہو سب کو گائز، مشن از اکمپلشڈ۔ وہ پروفیشنل انداز میں بولا۔ آپ کو بھی مبارک ہو، سعدیہ نے کہا۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ مناہل گھر آئی تو بہت اداس تھی۔ اسے لگا آج کے بعد وہ آہل کو کبھی دیکھ نہیں پائے گی۔ اس کی سوچوں کا محور اب وہی شخص بن چکا تھا۔ وہ بھی آفس میں بیٹھا مناہل کو ہی سوچ رہا تھا۔ سیٹ کی بوس سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے ایک چہرے
اس کے تصور میں تھا کہ اچانک دروازہ نوک ہوا۔ وہ سیدھا ہو کے بیٹھا، یس کم ان، اس کے بولتے ہی دروازہ کھلا اور چاروں نفوس کمرے میں داخل ہوئے۔ تم لوگ آؤ بیٹھو، کوئی کام تھا؟ ہاں تجھ سے پوچھنا تھا کب سے چل رہا ہے یہ سب؟ کیا سب؟ آہل نے آبرو جھکا کر کہا پوچھا۔ ہائے تو کتنا سونا لگتا ہے، اگر میں لڑکی ہوتا قسم سے تجھ سے شادی کر لیتا۔ فرحان مخصوص شرارتی لہجے میں بولا۔ بکواس بند کرو اور یہ بتاؤ کس بارے میں بات کرنے آئے، تمہارے اور مناہل کے افیئر کے بارے میں؟ اس پر ماہین بولی۔ کیا بکواس کر رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آہل نے نظریں چرائی۔ بکواس تو بند کر دے اور رٹو طوطے کی طرح شروع ہو جا اپنی رام لیلا سنانے، نہیں تو اگلی بار میرا جوتا بولے گا۔ فرحان نے اس انداز سے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر جوتے کو ہلایا کہ سب کو ہنسی چھوٹ گئی۔ آہل بھی مسکرانے لگا۔ ارے یار ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہاں مجھے اچھی لگتی ہے بٹ افیئر والا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ شادی کرنا چاہتے ہو؟ فرحان کے پوچھنے وہ گڑبڑا گیا۔ ہاں مگر وہ، ہاں یا نہ، مگر وگر نہیں چاہیے۔ ہاں تو ٹھیک ہے، میں آج ہی آنٹی سے بات کرتا ہوں، تیرا رشتہ لے کر جائیں۔ ارے نہیں نہیں، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی، میں خود موقع محل دیکھ کر بات کروں گا۔ ٹھیک ہے پھر تمہارے پاس کل صبح 9 بجے تک کا ٹائم ہے، اس وقت میں موقع بھی دیکھ لے اور محل بھی دیکھ لے اور بات بھی کر لے، نہیں تو اس کے بعد میں خود بتا دوں گا۔ اس کی بات پر سب نے کہکا لگایا اور آہل سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ چل اب چائے منگوا باس کے لیے۔ اس کی اس بات پر آہل نے غصے سے اسے دیکھا۔ غصہ مت دکھاؤ ورنہ میں نے موقع محل دیکھنے کا وقت واپس لے لینا ہے، اس نے ٹانگ پر ٹانگ رکھائے اسٹائل سے کہا تو آہل نے فوراً چائے کا آرڈر دیا۔ شام کو آہل گھر پہنچا تو اس کی امی لاؤنج میں بیٹھی تسبیح کر رہی تھی۔ وہ سلام کرتے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ امی آپ سے بات کرنی تھی۔ ہاں بولو بیٹا۔ انہوں نے تسبیح ہاتھ سے رکھی۔ امی مجھے ایک لڑکی پسند آئی ہے۔ کیا؟ اس کی امی خوشی سے بولی۔ آواز سن کر اس کی بھابھی بھی لاؤنج میں آ گئی۔ کون ہے، کہاں رہتی ہے، مجھے بتاؤ، میں اس رشتہ لے کر جاؤں۔ امی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہ وہ آج تک آہل کے لیے اس کی پسند کی لڑکی نہیں ڈھونڈ پا رہی تھی۔ ارے امی صبر کریں، سب بتاتا ہوں۔ پھر اس نے ساری بات ماں کے گوش گزار کی۔ اچھا تو یہ بات ہے، تو کب لے کر جاؤں رشتہ؟ آپ جب بھی لے کر جانا چاہیں، میں فرحان کو بول دوں گا، وہ لے جائے گا آپ کو۔ دوسرے دن فرحان آہل کی فیملی کو لے کر مناہل کے گھر گیا۔ بیل بجائی تو دروازہ مناہل نے کھولا۔ باقی 3 لوگوں کو تو وہ نہیں پہچان پائی مگر فرحان کو پہچان دیا، اس لیے انہیں اندر بلایا۔ یہ آہل کی فیملی ہے، اس نے مناہل سے تعارف کروایا۔ اور یہ مناہل ماشاءاللہ۔ اس کی امی نے کہا بیٹا آپ کی امی کہاں ہیں؟ ان سے ملنا ہے، زبیر نے پوچھا۔ وہ انہیں اندر لے گئی۔ وہاں انہوں نے اس کی امی کو ساری بات بتائی اور مناہل کا رشتہ مانگا۔ اس کی امی کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ مناہل ساری باتیں سن چکی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا دعائیں یوں بھی قبول ہوتی ہیں، مگر بہن تیاریوں کے لیے وقت۔ ان کی بات زبیر نے کاٹ دی۔ آنٹی جہیز کا سوچیے گا بھی مت، آہل کو نفرت ہے اس لفظ سے اور باقی کی رسمیں بھی اسے نہیں پسند، بس آپ مناہل کا رشتہ دے دیں، سادگی سے نکاح ہوگا اور ایک ولیمہ جس میں دونوں خاندانوں کو مدعو کر لیں گے۔ مناہل بھی بہت خوش تھی، اب بس اسے اس کی امی کی فکر تھی۔ مگر آہل نے اس کی یہ پرابلم بھی حل کر دی۔ اس نے اپنے گھر کے سامنے ایک گھر لیا اور مناہل کو یہ کہہ کر گفٹ کر دیا کہ کیس حل کرنے میں جو مدد اس نے کی اس لیے اس کا تحفہ مناہل نے وہ گھر اپنے امی کو دیا۔ وہ وہاں شفٹ ہو گئی۔ مناہل آہل کے نام کی مہندی لگائے اس کے گھر آ گئی۔ وہ اس وقت سجی سوری اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں آیا ہر طرف خوشبو پھیل گئی۔ اس نے سلام کیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا، جیب سے ایک ڈبیا نکالی اور خوبصورت سا بریسلٹ اس کی کلائی میں پہنچایا۔ بہت خوبصورت ہے، مناہل نے تعریف کی۔ آپ سے کم، آہل نے کہا۔ وہ مسکرا دی۔ ویلکم ٹو مائی لائف مسز آہل۔ ان دونوں کا ملن بہت خوبصورت تھا۔ دونوں ہی بہت خوش تھے کیونکہ ان کی محبت پاکیزہ تھی جسے انہوں نے اللہ سے مانگا تھا اور اللہ نے ان کی دعائیں سن لی تھیں۔ اب اس کا شکر ادا کرنا تو بنتا تھا، اس لیے دونوں نے 7 شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ آہل کی آنکھیں الارم کی آواز پر کھلی۔ اس نے دیکھا تو تہجد کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ اٹھا اور وضو کیا۔ باہر آیا تو مناہل بھی اٹھ چکی تھی، اس نے بھی وضو کیا اور دونوں نے 7 تہجد ادا کی۔ آہل قرآن کی تلاوت کرنے لگا جبکہ مناہل اس کے پاس بیٹھی اس کی آواز کے سحر میں کھونے لگی۔ جب آہل نے یہ آیت پڑھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس نے مناہل کو دیکھا
دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملیں اور دونوں کے دل میں اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ بے شک تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔